نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم کا انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب نبی اکرم شفیع معظم سرکار دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر اپنی بارگاہ میں اپنے ذکر کرنے اور اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کی جانثاروں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم ذکر کر رہے تھے تاجدار حل عطا شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہیں اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب۔ تو آپ کو جو تربیت ملی، آپ کا ذکر ہم نے کچھ ولادت کے حوالے سے کیا تھا گزشتہ کل، تو تربیت جو ملی آغوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملی۔ تو گویا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود یہ درس گاہ ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ تو درگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے آپ کو تربیت ملی، اور لعب دہن کی گھٹی آپ کو میسر آئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب پیدائش کا دوسرا دن تھا تو ہم نے یہ دودھ پلانے والی دائی جو ہے اس کو تلاش کیا، تو جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر ہم نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت وثنا آپ کو بلایا، تو آپ نے اپنی زبان چسائی، تو جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ سو گئے، محو استراحت ہوئے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی دوست ہیں۔ تو ناظرین اکرام، جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو اگر بیان کرنا چاہیں تو یہ تھوڑا سا وقت جو ہے ان کے لیے بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں بے شمار ہیں۔ آپ کی ایک شان کو دیکھیے، جان نثاری کی شان کو دیکھیے کہ کفار مکہ نے جب حضور بنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور ظلم اور ستم جو ہے وہ ہر طرف بڑھ گیا، مظالم جو ہے اس کی ہر طرف سے آندھیاں چلنے لگیں، تو حضور بنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ چند دنوں میں وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ اور جب مسلمانوں کی کثیر تعداد مدینہ طیبہ پہنچ گئی، چند نفوس قدسیہ یہاں رہ گئے، تو کفار کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ وہاں جا کر قوت و اقتدار پا کر تو انتقام کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک میٹنگ کی، وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، اور جو دار الندوہ ہے وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، اور بالآخر سب نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ اس تجویز پر اتفاق ہو گیا کہ بھائی ہر قبیلے کا ایک مضبوط آدمی جو ہے وہ مل جائے، اور سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر وار کریں، اور ان کو جان سے ماریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اور اس طرح اس کی ذمہ داری تمام قبائل پر آ جائے گی، اور پھر جب تمام قبائل پر یہ ذمہ داری ہوگی تو جناب عبد مناف تمام قبائل، سرکار کا جو قبیلہ ہے وہ تمام قبائل سے خون کا بدلہ لینے کے لیے ان میں جنگ کی ہمت نہیں ہوگی، چونکہ ان کے مقابلے میں تمام قبائل ہوں گے، لہٰذا اس تجویز کو سب نے قبول کر لیا۔ اب مجلس جو مشاورت تھی وہ برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کافروں کے اس عزم کی اطلاع دی، اور جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ دیجئے کہ ان اللہ یأمرک بالہجرہ، اللہ رب العالمین آپ کو ہجرت کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور صبح لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ واپس کر کے تو مدینہ طیبہ کی طرف آپ بھی ہجرت کر کے آ جائیں۔ اب جناب دیکھیے کہ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ تمام دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دشمنان اسلام جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور آج حملہ کریں گے۔ جب حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موجود نہیں پائیں گے تو جو بھی شخص وہاں ہوگا، آپ کے بستر پر جو بھی ہوگا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ ان کو علم تھا۔ مگر جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو دیکھیے کہ آپ نے ان تمام باتوں کو خاطر میں لائے بغیر آپ نے بے دھڑک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو قبول کیا، اور اسی پر محو استراحت ہوئے، اسی پر آرام فرمایا۔ اب جو دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، وہ تمام دشمن آپ کے مکان کے دروازے پر آ کر اکٹھے ہو گئے، اور یک بارگی حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا انہوں نے۔ اب اس منصوبے کے مطابق سب تیار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک اپنے ہاتھ میں لی اور ان کفار کی طرف پھینک دی۔ اب یہ پھینکتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی یہ مبارکہ تھی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ بے شک ہم نے ان پر پردے ڈال دیے تھے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کی آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ تو ناظرین کرام، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل مبارک ہے، مٹھی میں خاک پھینکنے کا یا کنکریاں پھینکنے کا، اس عمل کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا کہ مَا رَمَيْتَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے۔ یا اللہ، کب میں نے نہیں پھینکے؟ حالانکہ آپ نے پھینکے تھے، کب نہیں پھینکے؟ فرمایا اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکے۔ یہ کنکر آپ نے نہیں مارے، یا اللہ کب نہیں مارے؟ فرمایا جب آپ نے مارے۔ تو عرض کیا یا اللہ میں نے نہیں مارے، جب میں نے مارے تو پھر کس نے مارے؟ میں نے نہیں مارے، یعنی آپ نے نہیں مارے، جب آپ نے مارے تو پھر کس نے مارے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین نے مارے۔ تو اب جس پر اللہ رب العالمین، یہ ہاتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اسے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا، اور پھر وہ کنکر مارے تو اب سب کے سب جو ہے وہ جیسے اندھے ہو جاتے ہیں ایسے ہو گئے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب جب آپ تشریف لے جا چکے تو کسی آنے والے نے آ کر کفار کے اس مجمع کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہیں کس کا انتظار ہے بھائی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ان سب نے یک زبان کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ تو اس نے کہا کہ اے نامرادو، وہ تو نکل چکے ہیں اور اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو لوگوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو جناب علی مرتضیٰ چونکہ بستر پر تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور کپڑا آپ کے جسم پر تھا، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، سونے والا سو رہا ہے، یہ ہمیں کسی نے ویسے ہی آ کر کہہ دیا کہ وہ نکل چکے ہیں۔
تو وہ وہاں انتظار کرنے لگے کہ کب یہ اٹھیں اور ان پر ہم اپنا وار کریں، کب یہ نکلیں یہاں سے، دروازے سے نکلیں تو ان کا کام تمام کیا جائے۔ اور جب صبح ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بستر سے اٹھے تو یہ لوگ دیکھ کر حیران و ششد رہ گئے اور ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹے۔ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور جان نثاری کا اندازہ آپ کریں کہ حکم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور تیروں اور تلواروں کے سائے میں بستر سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لیٹ گئے اور بالکل کوئی پرواہ نہیں کی، اور فرماتے ہیں کہ وہ نیند جو تھی نا کہ بستر احمد شب ہجرت پہ دیتا ہے صدا، اے علی مردوں کو یوں ہی نیند آنا چاہیے، بڑی آرام اور میٹھی نیند وہاں سوئے، بالکل یہ پرواہ کیے بغیر کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ امانتیں لوٹا کر آنا، تو یہ زندہ رہے گا تو امانتیں لوٹائے گا، لہذا ان کو یقین تھا۔ اب جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جان نثاری اور اس کا آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ تینوں تلواروں کے سائے میں کس طرح بستر رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر لیٹ گئے۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں عرض کیا گیا کہ قیامت کے دن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوائے حمد کس طرح اٹھائیں گے، تو سرکار دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیسے نہ اٹھا سکیں گے، فرمایا جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت ساری خوبیاں اور بڑی اعلیٰ خصلتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا صبرن کا صبری، حسنن کا یوسف و قوتن کا قوت جبرائیل علیہ السلام، فرمایا یہ ان کی شانیں، یہ ان کی خوبیاں ہیں کہ ان کا صبر میرے صبر جیسا ہے، ان کا حسن جناب یوسف علیہ السلام جیسا ہے، اور ان کی قوت جناب جبرائیل علیہ السلام کی قوت جیسی ہے، تو پھر وہ کیسے نہ اٹھا سکیں گے۔ تو ناظرین گرامی، جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے قاتل کا بھی علم تھا، اور اقدام قتل جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر کے وقت ہوا، ابن ملجم نے کوفہ میں شبیب نامی ایک خارجی کو اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ صبح سویرے دونوں چل کر وہ اس دروازے پر بیٹھ گئے، اس دروازے کے سامنے جہاں سے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا جانا ہوا کرتا تھا، جہاں سے آپ آتے جاتے تھے، اسی دروازے پر وہ جا کر بیٹھ گئے۔ اور اس رات حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہیں آئی، اور بار بار آپ مکان پر تشریف لاتے، مکان کے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، اور آسمان کی طرف دیکھ کر نظر اٹھا کر فرماتے اللہ تعالیٰ کی قسم کہ مجھے کوئی جھوٹی خبر نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ شہادت دیا گیا ہے۔ اور سحری کے وقت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا کہ خواب میں نے اپنے آقا کریم حضور بنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے میں نے کوئی خیر نہیں پائی، اچھائی اور نیکی نہیں دیکھی، فرمایا ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو فرماتے ہیں اس پر میں نے یہ دعا کی کہ خدایا مجھے ان سے بہتر رفیق عطا فرما اور انہیں بدتر ساتھی۔ تو فرماتے ہیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب امیر المومنین یہ فرماتے ہوئے اس وقت مؤذن بھی حاضر ہو چکا تھا، اور وہ پکار رہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ اٹھے، اور ابن النباہ جو تھا وہ آپ کے آگے آگے تھا اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ دروازے سے نکل کر آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ۔ ہر روز آپ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو مسجد میں آنے کے لیے جگایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ مؤذن کے پکارنے پر آپ نہیں اٹھے، لیٹے رہے، اور مؤذن جو تھا دوبارہ آیا، اور مگر آپ نہ اٹھے۔ جب تیسری بار مؤذن آیا تو آپ یہ شعر پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مفہوم عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ فرمایا موت کے لیے کمر کس، اور کیونکہ موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔
اور آپ جوں ہی آگے بڑھے تو دو تلواریں چمکی اور چمکتی ہوئی نظر آئیں، اور ایک آواز بلند ہوئی کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اے علی علیہ السلام، یہ تیری حکومت نہیں۔ شبیب کی تلوار تو طاق پر پڑی، لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی پیشانی مقدس پر پڑی اور دماغ تک اتر گئی، تو زخم کھاتے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ بے ساختہ نکلا، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی فرمایا قاتل جانے نہ پائے۔ لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، شبیب تو نکل گیا، ابن ملجم نے تلوار گھمانا شروع کر دی اور مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ قریب تھا کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن مغیرہ بن نوفل جو تھے، جو اپنے وقت کے پہلوان تھے، وہ دوڑے اور بھاری کپڑا اس پر ڈال دیا اور زمین پر اسے دے مارا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو قاتل کے لیے جناب علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہدایت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا امام حسن سے فرمایا، اپنے بیٹے حسن کو فرمایا کہ یہ قاتل قیدی ہے، اور اس کی خاطر تواضع کرنا، اس کو اچھا کھانا کھلانا، اور اگر میں زندہ رہوں گا تو اپنے خون سے اپنے خون کا میں سب سے زیادہ میں دعوے دار ہوں، اور میں ہی حقدار ہوں گا۔ قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا، یہ زندہ رہوں گا تو فیصلہ ہوگا، اور اگر میں رحلت کر جاؤں تو میرے پیچھے اس کو بھی روانہ کر دینا۔ رب العالمین کے حضور میں اس سے جواب طلب کروں گا، یہ وصیت بھی فرمائی، اور اپنے بیٹوں سے یہ وصیت بھی فرمائی۔ فرمایا دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں کو خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں، اور اس دنیا کا پیچھا نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے، جو چیز تم سے دور ہو جائے اس پر نہ کڑنا۔ واہ سبحان اللہ! ہمیشہ حق بات کہنا، یتیم پر رحم کرنا، بے کس کی مدد کرنا، اور فرمایا آخرت کے لیے عمل کرنا، اور ظالم کا دشمن بن جانا اور مظلوم کا حامی بن جانا، کتاب اللہ پر چلنا، یا سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کبھی پرواہ نہ کرنا، جو اللہ کے لیے۔ آج بھی میں مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی اس وصیت کو یاد کرو جو انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو فرمائی تھی۔ آج بھی لوگوں کو جب ملامت کی جاتی ہے، اللہ رسول کے بارے میں جو بات کرنے والا ہے اس کو جب جاہل بے وقوف اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو کبھی بھی نہ ان کو پرواہ کرنی چاہیے، نہ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ لوگوں، جو بھی تم اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے ہو، تمہیں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حق بات کرتے رہنا چاہیے اور حق پر چلتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ تیسرے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا جو نصیحت میں نے تمہارے بھائیوں کو کی ہے، کیا تو نے سن لی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں میں نے سن لی ہے۔ فرمایا میں تجھے بھی یہ وصیت کرتا ہوں، اور یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دونوں بھائیوں کے عظیم حق کا خیال رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا، بغیر ان کی رائے کے کوئی کام نہ کرنا۔ پھر سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اس بھائی کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کلام نہیں فرمایا، اور صرف یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ نے کلمہ پڑھا اور جان نے اپنی کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ جب آپ نے شہادت پائی 63 برس یا بروایت 65 برس تھی، اور ولی ہو، غوث ہو، قطب جہاں ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہیں، تمامی اولیاء ان کے سوالی کہ جانے اولیاء مولا علی ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں یہ دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ سب ناظرین کو بھی اور سب سامعین کو بھی حضرت سید الاولیاء شیر خدا تاجدار حل عطا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، اور ان کی سیرت طیبہ
جان کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جل وعز الکریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی اور آپ کے اس جناب پیارے داماد اور بھائی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بلند فرما، اور آپ کے مراتب عظیم کا صدقہ مولا قدوس ہم سب پر بھی اپنا کرم فرما، ہمارے تمام باوجداد عز و قرب اور رشتہ دار و احباب اور جملہ اہل ایمان، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات سب کی بخشش مغفرت فرما، اور مولا جو بیمار ہیں ان تمام کو شفا کامل عطا فرما، اور ہم سب کو وبائی امراض سے، کورونا ہو یا کوئی اور وبائی مرض ہو، تمام سے محفوظ و مامون فرما، سب کی نیک تمنا جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا مشکل کشا کا صدقہ سب کی مشکلیں آسان فرما، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔